تو واصل بن عطا نے کہا کہ یہ شخص نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک منزل ہے، اس میں یہ شخص موجود ہے۔ تو جب حسن بصری رحمہ اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی تو یہ اٹھ کر چلا گیا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ جب سائڈ پر بیٹھ گیا تو امام ابو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے جدا ہو گیا۔ تو جب یہ کلمہ کہا تو اس کلمے کی وجہ سے اس کا نام معتزلہ بن گیا۔ جب اس کا نام معتزلہ بن گیا تو پھر اس شخص نے اور عقائد وضع کیے، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان لوگوں کو معتزلہ کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام معتزلہ پڑا۔ تو جب یہ فرقے اور اس طرح کے اور فرقے، یہ پہلا فرقہ تھا جس نے اسلامی عقائد کی جو ہے خلاف ورزی کی، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جن عقائد کو پر چلے تھے ان عقائد کا انہوں نے انکار کیا واضح طور پر، اور فلسفے سے انہوں نے اپنے عقائد کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ان فرقوں اور معتزلہ اور روافض وغیرہ کے جو ہے تردید میں پھر اہل سنت والجماعت میں سے شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو ہے یہ بھی پہلے معتزلہ تھے پہلے، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے اعتزال سے رجوع کر لیا۔ جب اعتزال سے رجوع کیا تو پھر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اب ان لوگوں کی تردید کریں گے اور قرآن اور حدیث سے ان کے خلاف جو ہے دلائل پیش کریں گے۔ تو پھر ان کے جو متبعین تھے ان کو اشاعرہ کہتے ہیں، تو یہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے متبعین کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک امام ابو الحسن شیخ ابو الحسن ماتوریدی، شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی کھڑے ہوئے ان لوگوں کی تردید میں، تو جو ان کے متبعین ہیں ان کو ماتوریدیہ کہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ عقائد میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے متبعین میں سے ہیں۔ تو اس طرح علم الکلام وجود میں آیا، اور پھر لوگوں نے اور علماء نے اس کے قواعد اور اصول وضع کیے، اور پھر ان اصول اور ان قواعد کی بنیاد پر اس کو سیکھا گیا۔ پھر اس پہ مناظرے ہوتے تھے اور فرق باطلہ کو جواب دیا جاتا تھا۔ تو اب اس علم کو، جس علم کے ذریعے سے عقائد ثابت کیے جاتے ہیں اور فرق باطلہ کو جوابات دیے جاتے ہیں اور اپنے عقائد قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت کیے جاتے ہیں، اس علم کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے شرح عقائد، یہ بھی علم الکلام کے بارے میں ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے شرح العقائد النصفیہ، اس لیے کہ اصل جو کتاب ہے وہ العقائد النصفیہ ہے، کیونکہ یہ آپ کو بتایا کہ نجم الملت والدین قدوۃ العلماء عمر النصفی رحمہ اللہ کی کتاب العقائد ہے، جو کہ العقائد النصفیہ سے مشہور ہے۔ اس کتاب کی تشریح جو ہے وہ شیخ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور شیخ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے اس کتاب کی تشریح کر کے پھر اس کتاب کا نام شرح العقائد رکھ دیا، کیونکہ یہ عقائد النصفیہ کی تشریح ہے تو اس وجہ سے اس کو شرح العقائد کہتے ہیں۔ یہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وہی ہے جنہوں نے شرح تہذیب میں جو تہذیب کتاب ہے، جو متن ہے وہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح علم المعانی جو ہے وہ بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور درس نظامی کی جو سب سے مشہور اور درس نظامی کی جو سب سے مشکل ترین کتاب ہے توضیح تلوی، اور شاید آپ کو نہیں پڑھائی جاتی، وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کی۔ لیکن ان کی پہلے حالت ایسی تھی کہ یہ کچھ کوشش بہت کرتے تھے پڑھنے کی، لیکن ان کا یہ کن ذہن تھے، ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی تھی اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے محنت نہیں چھوڑی اور علم سے ان کی محبت کم نہیں ہوئی، تو محنت کرتے رہے اور رب العالمین سے مانگتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے اور ان کو بلایا، وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور ان سے سلام دعا جب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے لعاب مبارک کو منہ سے نکال کر ان کے منہ میں ڈال دیے۔ اس کے بعد جب صبح یہ اٹھے تو پھر حضرت کی حالت ایسی تھی کہ حضرت جو چیز پڑھتے تو ذہن میں بیٹھ جاتی، اس کو دوبارہ پڑھنے کی یا اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ تو اس کے بعد رب العالمین نے اس علم سے نوازا کہ اب ایسی کتابیں حضرت نے لکھی ہے کہ ہر استاذ اس کو پڑھا بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کو پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اساتذہ توضیح طلبی پڑھانے سے کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور ہر استاذ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسرے استاذ کو مل جائے پڑھانے کے لیے۔ بہرحال وہ کتاب اگر سمجھ کر پڑھی جائے تو بہترین کتاب ہے، لیکن اس میں حضرت نے جو ہے علم کلام، فلسفہ، منطق، فقہ، اصول فقہ سب جمع کر دیا ہے، لیکن اصل میں وہ کتاب اصول فقہ کے بارے میں ہے۔ تو یہاں تک کچھ تعارف تھا علم الکلام کا اور شرح عقائد کے بارے میں۔ تو شرح عقائد جو ہے وہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کی ہے، تو ان کی اکثر کتابیں جو ہیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کتاب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اس کا جو شروع کا آغاز ہے، جو اس کا خطبہ ہے اور اس کے بعد جو مسائل ہے وہ مشکل ہے، لیکن وہ آپ کی نصاب میں موجود نہیں ہے انشاءاللہ، اور آپ کا نصاب تو بالکل آسان ہے، صرف ترجمے سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کی اگر تفصیل نہ بھی کی جائے، صرف ترجمہ کیا جائے تو سننے والا سمجھ لیتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ابھی آپ جو ہے میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 124 ہے، یہاں پر موجود ہے۔ آپ کا نصاب جہاں سے شروع ہوتا ہے وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه، بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر، وعلى أن عامة أهل القبر كفار وعصاة فالتعذيب بالذكر أجدر۔ یہاں سے جو ہے صاحب سعد الدین جو عمر النصفی رحمہ اللہ ہے، عذاب قبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ بعض کافروں کو ہوتا ہے، عذاب قبر کافروں کو ہوتا ہے اور بعض نافرمان مومنوں کو بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو فرما بردار لوگ ہیں اہل ایمان میں سے، رب العالمین اس کو قبر میں ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اور انعامات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا علم تو رب العالمین کو ہی ہے کہ کس انعامات سے رب العالمین کو نوازتا ہے، اور جس چیز کا رب العالمین ارادہ کرتا ہے رب العالمین ان کو دیتا ہے۔ جو بھی انعام رب العالمین دینا چاہے رب العالمین کو عطا کرتا ہے۔ باقی انسانوں کو پوری تفصیل نہیں بتائی گئی۔ حدیث میں کچھ باتیں آتی ہے کہ جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، جنت کا بستر اس کو بچھایا جاتا ہے، اور اس طرح جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قبر کھولا جاتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو اس کی کیفیت رب العالمین کو معلوم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے کہ کیسے زندہ ہے، تو اس کا شعور آپ کو نہیں ہے، باقی وہ لوگ زندہ ہے۔ تو یہاں سے آپ عبارت کو متن کے ساتھ جوڑیں۔ متن کو متن کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو العقائد النصفیہ ہے، اس کی عبارت کو اسی کی عبارت کے ساتھ جوڑے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ باقی تشریح ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ جو جس کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے یہ العقائد النصفیہ کی عبارت ہے، تو اس کو جوڑیں
اس کو جوڑ کر معنی کرے. اس کو دیکھیں ابھی آپ میں اس کا جوڑ کر اس کا معنی کرتا ہوں, درمیان میں تشریح کو چھوڑوں گا. وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین, اور کافروں کو عذاب قبر اور بعض نافرمان مومنوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. وتنعیم اہل الطاعة فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالی, اور قبر میں رب العالمین فرما برداروں کو انعامات سے نوازتا ہے. بما یعلمہ اللہ تعالی, ان انعامات کے ساتھ جس کو رب العالمین جانتے ہیں. ویریدہ, اور جس کا رب العالمین نے ارادہ کیا ہوا ہے, یا جس کا رب العالمین ارادہ کرتے جو چاہتے ہیں اس سے رب العالمین فرما برداروں کو نوازتے ہیں. وسوال منکر و نکیر, اور منکر نکیر کا جو سوال ہے یہ بھی قبر میں ہوتا ہے. ثابت کلہ, اصل میں ہے قبر میں کافروں کو عذاب اور بعض نافرمان مومنوں کو عذاب اور اہل فرما برداروں کو انعامات سے نوازنا اور منکر نکیر کا سوال. ثابت کل, یہ تمام امور ثابت ہے. بالدلائل السمعیہ, دلائل سمعیہ کے ساتھ. دلائل سمعیہ ان دلائل کو کہتے ہیں جو قرآن اور احادیث سے, یعنی نقلی دلائل جو سنے ہوتے ہیں, جو قرآن اور احادیث کے دلائل ہوتے ہیں ان کو دلائل سمعیہ کہتے ہیں علم کلام کی زبان میں. یعنی قرآن اور احادیث کے واضح دلائل سے یہ باتیں ساری کی ساری ثابت ہے. باقی جو عقلی دلائل سے یا فلسفے کی دلائل سے ثابت ہو اس کو نقلی دلائل کہتے ہیں. دلائل العقلیہ, اس کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں علم الکلام میں. تو بالدلائل السمعیہ سے مراد یعنی قرآن اور احادیث سے یہ باتیں ساری کی ساری ثابت ہے, کیونکہ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو عقل سے سمجھ میں آ سکے. قبر کے اندر انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ باہر سے انسان مٹی کا ڈھیر, اس کو تو وہ تو صرف مٹی کا ڈھیر انسان کو نظر آتا ہے. باقی انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے, نہ عذاب تک ہے, نہ انعامات تک ہے, نہ منکر نکیر کے سوال تک ہے کہ منکر نکیر کیسے ہے, کون ہے, سوال کیسے کرتے ہیں. یہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں دلائل سمعیہ کے ساتھ ثابت ہے, یعنی قرآن اور حدیث نے جو باتیں بتائی ہے اس سے ثابت ہے. عقلی دلائل سے یہ ثابت تو ہو بھی نہیں سکتے. تو اب یہ عمر النصفی رحمہ اللہ کی عقائد النصفیہ کی عبارت ہے. اب سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ ان میں سے ہر ایک بات کی مکمل تشریح کریں گے. تو یہاں پر عذاب قبر کو ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے, اور رب العالمین قبر میں انسانوں کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں, اور اپنے انعامات سے جس طرح میں نے کچھ آپ کو گنوائی کہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, لباس پہنایا جاتا ہے, اسی طرح جنت کی بسترے بچھا دیے جاتے ہیں, تو انعامات سے نوازتے ہیں. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا یہ بھی مسلک ہے کہ منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ بھی آ کے قبر میں مردے سے سوال کرتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو روافض ہے یعنی شیعہ اور اسی طرح معتزلہ بھی آپ کو بتا دیے, روافض بھی بتا دیے. روافض جو ہے وہ شیعہ ہے اور معتزلہ آپ کو بتا دیے. معتزلہ اور روافض فرماتے ہیں کہ مردے کو عذاب نہیں ہوتا, یعنی قبر میں انسان کو عذاب نہیں ہوتا. ان کی دلیل کیا ہے؟ تو عقل سے ہی دلیل دیتے ہیں. آپ کو پہلے بتایا کہ وہ فلسفے سے جو چیز عقل کے مطابق ہو اس کو مانتے ہیں, جو عقل کے مطابق نہیں اس کو نہیں مانتے. وہ فرماتے ہیں کہ مردہ جو ہوتا ہے وہ بالکل جامد چیز ہے, اس میں کوئی زندگی نہیں ہے, اس میں زندگی نہیں ہے, اس میں حیات نہیں ہوتی, اس لیے اس کو مردہ کہتے ہیں. اور اس میں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. اب اس کو لاتے مارے مکے مارے اس کو کچھ نہیں ہوتا, تو اس کو عذاب دینا محال ہے. اس لیے کہ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الحیوان, کہ کسی زندہ آدمی کو عذاب دینا بطور اس کو ذلیل کرنے کے لیے, اس کو عذاب کہتے ہیں. کسی زندہ آدمی کو درد پہنچانا, تکلیف پہنچانا, اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو عذاب کہتے ہیں. لیکن وہ تو مردہ ہے, اس میں تو جان ہے ہی نہیں, اس میں ادراک ہے نہیں, احساس ہے نہیں, تو اس کو عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس کو عذاب دینا محال ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے, یہ عقیدہ عقل کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ رب العالمین
اس پر قادر ہے کہ رب العالمین انسان کے بعض اعضاء میں یا تمام اعضاء میں جو ہے کچھ نہ کچھ حیات پیدا کر دے، اور وہ حیات اسی قدر ہو کہ جس سے اس کو درد محسوس جس سے اس کو صرف عذاب کا درد محسوس ہوتا ہو یا انعام کی لذت محسوس ہوتی ہو، اور وہ حیات اس قدر نہ ہو کہ جس سے انسان حرکت کر سکے یا انسان ہل سکے یا اس پر عذاب کے آثار نظر آ سکے یا اس پر روح واپس اس میں لوٹ کر واپس آ جائے۔ اس قدر حیات ضروری نہیں ہے۔ تو آپ جس حیات کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ انسان واپس بالکل زندگی کی طرح ہو جائے جس طرح انسان زندگی میں ہوتا ہے، لیکن عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اسی طرح زندہ کیا جائے جس طرح وہ تھا، بلکہ اتنی انسان میں حیات پیدا کر دی جائے جس سے انسان کو صرف عذاب کے جو ہے درد کا احساس ہو اور یا انعام کی لذت کا احساس ہو، باقی حرکت کرنا یا اس پر عذاب کی اثر کا ظاہر ہونا یا روح کا واپس آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جس بات کا انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس میں وہ حیات نہیں ہے جو زندگی میں تھی، لہٰذا اس کو عذاب نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اس حیات کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ اس قدر حیات کا ہونا ضروری ہے جس سے اس کو آپ کو مردہ لگے، لیکن اس میں اتنی حیات ہو کہ اس سے کیا ہے انسان کو عذاب یا انعام کا کیا ہو، عذاب کا درد یا انعام کی راحت لذت محسوس ہو۔ تو یہ تو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جو پتھر ہے، جو دیوار ہے، جو زمین ہے، اس میں بھی احساس ہے، اس میں بھی زندگی ہے، لیکن آپ پتھر کو اٹھائے، پتھر کو احساس نہیں ہوتا، پتھر کو احساس نہیں ہوتا، پتھر تو آپ کو مردے سے بھی بڑھ کر لگے گی۔ تو پتھر میں جب سائنس کہتی ہے کہ زندگی ہے، اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے کہہ دیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيهبط من خشية الله، کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں میں بھی احساس ہوتا ہے اور زندگی اور حیات ہوتی ہے، اور اس حیات کی وجہ سے وہ رب العالمین سے ڈر بھی ان کو محسوس ہوتا ہے اور اس کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ تو جتنا پتھر میں احساس ہے، اتنا احساس اور اتنی زندگی رب العالمین اگر مردے میں پیدا کر دے تو اس سے وہ عذاب کی درد کو اور انعام کی راحت کو اور لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا بے شک آپ کی آنکھوں سے وہ مردہ نظر آئے، لیکن وہ مردہ نہیں ہے۔ اور رب العالمین تمام اعضاء میں پھر قبر میں رکھنا ضروری نہیں ہے، رب العالمین ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے جسم سے جو ذرات بنیں گے، ہر ذرے میں رب العالمین کیا کر دے، یہ احساس پیدا کر سکتا ہے، یہ حیات پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے بلکہ یا درندہ اس کو کھا لیتا ہے یا آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں بہہ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر کس طرح عذاب ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کے جسم سے جو ذرات بنے ہیں، یعنی جل کے راکھ ہو گیا، اس راکھ کے جو ذرات ہیں وہ اس بندے کے جسم سے بنے ہیں، اس کی ہڈیوں سے بنے ہیں، اس کے گوشت سے بنے ہیں، تو اس ہر ایک ذرے میں رب العالمین قادر ہے کہ اس میں حیات پیدا کر دے، اور اس حیات کی وجہ سے اس ہر ذرے کو اس حیات کی وجہ سے عذاب ہوتا ہو، تو اس کے جسم کے ہر ذرے کو رب العالمین عذاب دینے پر قادر ہے۔ تو بے شک انسان جانور کے پیٹ میں ہو، کیما بنا ہو، ہر جز کو رب العالمین عذاب دینے پر قادر ہے، تو ان کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پانی میں غرق ہو جائے ان کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید فرعون کے بارے میں کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو ہے فرعون پر جو ہے اور آل فرعون پر صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ تو سمندر میں غرق ہوئے تھے، لیکن رب العالمین قادر ہے کہ آپ کو آگ نظر نہ آئے اور وہ لوگ آگ میں جل رہے ہو۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی فرعون غرق ہوا اور آگ میں داخل ہو گیا، حالانکہ غرق ہونے کے بعد وہ سمندر میں تھا اور پھر سمندر نے باہر پھینکا اور آج تک اس کی لاش موجود ہے اور اس پر آگ
کسی کو نظر نہیں آتی کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، لیکن رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، بے شک آپ کو آگ نظر نہ آئے۔ تو رب العالمین اس پر قادر ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے اور انسان جل رہا ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نظر آ رہے تھے کہ آگ میں جل رہے ہیں، لیکن وہ آگ میں بالکل سلامت موجود ہے۔ تو رب العالمین اس پر قادر ہے۔ تو اس لیے آخر میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے صرف اس وجہ سے عذاب قبر کا انکار کیا ہے کہ وہ مردہ ہے، اس میں حیات نہیں ہے، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی قدرت سے واقف نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ رب العالمین کی بادشاہی میں، رب العالمین کی شہنشاہت میں اور رب العالمین کی عجیب و غریب قدرت میں اگر غور و فکر کرے تو ان لوگوں کو اس طرح کی کئی مثالیں مل جائیں گی، اور اس طرح کی کئی مثالیں مل جائیں گی اور اس پر یقین آ جائے گا، اور ان لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ناممکن لگے گی کہ رب العالمین جو ہے اس طرح عذاب دینے پر قادر نہ ہو۔ یہ بات ان کو ناممکن لگے گی، جائے کہ یہ لوگ اس کو محال سمجھے کہ رب العالمین اس کو عذاب کیسے دے سکتا ہے، بلکہ وہ سمجھیں گے کہ رب العالمین نے تو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ کام تو بالکل آسان کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو جائے کہ وہ آسان کاموں میں سے ایک کام اس کو سمجھیں گے، اور جب آسان کاموں میں سے ایک کام سمجھیں گے تو پھر اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس عذاب دینے کو محال سمجھے۔ لیکن محال اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے رب العالمین کی قدرت میں، رب العالمین کی طاقت میں اور رب العالمین کی بادشاہت اور شہنشاہت میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ اگر غور و فکر کر لے تو اس کو اتنے بڑے بڑے کام اور اتنے عجیب و غریب کام نظر آئیں گے کہ وہ خود بخود عذاب قبر کو مان لیں گے۔ باقی یہ تو عقلی دلائل تھے، عقلی دلیل ہم نے دی، ان کے دلیل کا جواب بھی ہو گیا، اور عقلی دلیل بھی ہم نے دی کہ جو ہے عذاب قبر ہوتا ہے، اور عقلی طور پر ہم نے جواب دیا ان کو۔ لیکن جو قرآن اور حدیث کے دلائل ہے، جس میں اصل میں تو عقلی دلائل سے عذاب قبر ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ ان لوگوں کو ان کے عقلی دلائل کا جواب ہم نے دیا، اس وجہ سے عقلی دلائل پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو فلسفے کو، منطق کو صرف اتنا ہی استعمال کرنا جائز ہے جس سے مخالف کی دلیل ہو جائے، مخالف کا ذہن صاف ہو جائے۔ باقی اصل میں عقائد جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہوتے ہیں، تو جن قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ باتیں ثابت ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہ ساری کے سارے دلائل بیچ میں آ جائیں گے، تو اس کو تفصیل سے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ترجمے سے سمجھ آ جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیات ہے یا حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ باقی شروع میں جو یہ کہا کہ عذاب قبر کافروں کو ہوتا ہے اور بعض نافرمان مسلمانوں کو بھی، مومنین کو بھی ہوتا ہے، تو بعض مومنین، بعض نافرمان بتایا، تمام نافرمانوں کو بھی نہیں ہوتا، بعض نافرمانوں کو، اس لیے کہ بعض نافرمان ایسے بھی ہوں گے جس کو رب العالمین عذاب نہیں دے گا، بلکہ ان کو بغیر عذاب کے رب العالمین جنت میں کیا کر دیں گے، داخل فرما دیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ رب العالمین تمام نافرمانوں کو، بلکہ بعض نافرمانوں کو رب العالمین عذاب دیں گے۔ اسی طرح رب العالمین جو ہے وہ عذاب جو فرما بردار لوگ ہیں ان کو جو ہے رب العالمین، یا اگر یہ کتاب کو دیکھے تو یہ نیچے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، کتاب کو دیکھ لے تاکہ پھر ترجمہ کرتے وقت آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَتَنْعِيمُ أَهْلِ الطَّاعَةِ فِي الْقَبْرِ، کہ فرما برداروں کو رب العالمین انعام سے نوازے گا قبر میں۔ انعامات کیا ہوں گے؟ بما یعلمہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ جانتا ہے، اسی انعامات سے جانا انسانوں کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہی معلوم ہے۔ باقی کن کن انعامات سے رب العالمین قبر میں نوازیں گے اور رب العالمین کو معلوم ہے۔ وَيُرِيدُ، اور جس کا رب العالمین ارادہ کریں گے اس سے نواز سکتے ہیں۔ رب العالمین کے لیے نہ کوئی مانع موجود ہے اور نہ کوئی منع کر سکتا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ رب العالمین بے بس ہے۔ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو انعام دینا چاہے وہ دے سکتا ہے قبر میں۔ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں صاحب کتاب نے، صاحب متن نے جو ہے قبر میں عذاب کا اور قبر میں انعام کا، دونوں کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے اس سے کہ صرف عذاب قبر کا ذکر کیا جائے، جس طرح بعض کتابوں میں بعض مصنفین نے صرف عذاب قبر کا ذکر کیا ہے اور قبر میں انعامات کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے دونوں ثابت ہے، تو لہٰذا دونوں کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ فرق باطلہ دونوں کے منکر ہے، صرف عذاب قبر کے منکر نہیں ہے۔ لیکن آگے پھر جواب دے رہے ہیں کہ
وتنعیمہ بناء علی ان النصوص الواردۃ فیہ اکثر، یہاں سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں جو بعض مصنفین نے صرف عذاب قبر کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ زیادہ نصوص اور زیادہ قرآنی آیات اور احادیث جو ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں آئی ہے، اور قبر میں جو ہے انعامات اور قبر میں انعامات اور تنعیم کے بارے میں جو ہے وہ کم نصوص اور کم احادیث آئی ہے۔ اس وجہ سے کثیر کو وقت دیتے ہوئے بعض علماء نے صرف عذاب قبر کا ذکر کیا ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا، قبر میں انعامات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اکثر اہل قبر جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ دنیا میں کافر زیادہ ہے، 7.5 ارب اگر دنیا کی آبادی ہے تو اس میں 2.25 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، تو تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ہر روز مرتے ہیں دنیا میں، تو اس میں تقریباً کوئی 50,000 سے کم ہی مسلمان ہوں گے، باقی سارے کافر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ کافر زیادہ ہے دنیا میں، اس وجہ سے کافروں کا عذاب قبر کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ کافروں کو کیا ہو جائے، نصیحت ہو جائے۔ باقی فرمایا کہ منکر نکیر جو ہے وہ سوالات کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ سوالات جو ہے یہ صرف بالغ لوگوں سے ہوں گے یا نہیں، بچوں سے بھی ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، بچوں سے بھی سوال ہوگا اور اسی طرح انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ لیکن نیچے محشی جو ہے مولانا عبدالحی رحمہ اللہ وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے جو مراد ہے یہاں سے مسلمانوں کے بچے مراد نہیں ہے بلکہ کافروں کے بچے مراد ہے، اس لیے کہ کافروں کے بچوں سے اور یا منافقوں کے بچوں سے سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، یا آپ کے نبی کون ہے، آپ کا قرآن کیا ہے، تو ان سے سوال ہوگا، یعنی کافروں کے جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان سے یہ سوالات ہوں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انبیاء سے بھی سوال ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی مولانا عبدالحی رحمہ اللہ نیچے حاشیہ میں کہتے ہیں کہ انبیاء سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ من ربک من نبیک ما دینک، بلکہ انبیاء سے یہ سوال ہوگا کہ آپ اپنی امت کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے تھے، کہ وہ فرما بردار تھی یا نافرمان تھی، آپ نے اپنا کام پورا پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ تو انبیاء سے یہ سوال ہوگا جو اپنی ان کی ذمہ داری کے بارے میں، ان سے وہ سوال نہیں ہوں گے جو ہم مسلمانوں سے اور مومنین سے ہوتے ہیں یا ہم لوگوں سے ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، باقی آپ عبارت کو دیکھیں، عبارت میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، کہ عذاب قبر کافروں کو ہوتا ہے اور بعض نافرمان مومنوں کو بھی ہوتا ہے۔ خص البعض، فرماتے ہیں کہ بعض کو خاص کیا، یعنی بعض کا ذکر کیا، تمام کا ذکر نہیں کیا، یعنی تمام نافرمانوں کو نہیں بلکہ بعض نافرمانوں کو۔ لأن منہم، اس وجہ سے کہ نافرمانوں میں سے بعض وہ لوگ بھی ہوں گے کہ من لا یرید اللہ تعالی تعذیبہ فلا یعذب، جس کو رب العالمین عذاب دینا نہیں چاہیں گے، فلا یعذب، تو ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ بعض کو عذاب ہوگا، تمام نافرمانوں کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ وتنعیم اہل الطاعة فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالی ویریدہ، اور اسی طرح جو فرما بردار ہے قبر میں رب العالمین ان کو انعامات سے نوازیں گے، بما، ان انعامات کے ساتھ، یعلمہ اللہ تعالی، جس کو رب العالمین جانتے ہیں، ویریدہ، اور جس کا رب العالمین ارادہ کریں گے ان انعامات سے نوازیں گے، رب العالمین جو چاہے انعامات دے۔ وہذا اولا، اور فرماتے ہیں کہ یہ یعنی عذاب قبر کا اور تنعیم قبر کا، یعنی انعامات، قبر میں انعامات ہوں گے اور قبر میں عذاب ہوگا، ان دونوں کا ذکر کرنا، وہذا اولا، ان دونوں کا ذکر کرنا یہ زیادہ اولا ہے، مما وقع، اس بات سے جو وقع فی عامۃ الکتب، جو عام کتابوں میں جو بات نقل کی گئی ہے اس سے یہ بات کرنا، یعنی دونوں کا تذکرہ کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، من الاختصار علی اثبات عذاب القبر، اس بات سے جو بات عام کتابوں میں واقع ہوئی ہے، یعنی من بیانیہ، یہ ما جو ہے اس کا بیان ہے،
مما وقع میں جو ما ہے اس کا بیان ہے یہ من سے فرماتے ہیں مما وقع اس بات سے یہ زیادہ اولا ہے جو بات عام کتابوں میں واقع ہوئی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ یعنی وہ بات کہ من الاختصار علی اثبات عذاب القبر، کہ ان کتابوں میں صرف عذاب قبر پر ہی کیا کیا گیا ہے، اختصار کیا گیا ہے، عذاب قبر کو ہی بیان کیا گیا ہے، دون تنعیم ہی، اور قبر میں جو ہے انعامات کو بیان نہیں کیا گیا۔ آگے اب جواب دے رہے بنان، فرماتے ہیں وہ بھی پہلے تو یہ بتا دے کہ یہ زیادہ اولا ہے، باقی ان لوگوں نے بھی غلط نہیں کیا، تو اس کا جواب دے رہے کہ ان لوگوں نے بھی غلط نہیں کیا، بنان اس وجہ سے ان لوگوں نے غلط نہیں کیا، اختصار اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ بنان علی ان النصوص الواردۃ فیہ اکثر، اس لیے کہ عذاب قبر میں جو نصوص وارد ہوئی ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے زیادتی کا اعتبار کیا، وعلا، اور اس وجہ سے بھی صرف عذاب قبر کا ذکر کیا کہ ان عامۃ اہل القبور کفار، اس لیے کہ عام کافر جو اہل قبر جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، وہ عصات اور نافرمان ہوتے ہیں، اس وجہ سے عام طور پر عذاب فتعذیب بذکر اجدر، تو اس وجہ سے عذاب قبر کا ذکر کرنا یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ ان لوگوں کو نصیحت ہو جائے۔ وہ سوال منکر و نکیر، اور اسی طرح منکر نکیر کا سوال بھی ہوتا ہے۔ منکر نکیر کون ہے؟ فرماتے وہما ملکان یدخلان فی القبر، وہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں داخل ہوتے ہیں، فیسألان العبد، تو بندے سے سوال کرتے ہیں، عن ربہ، اس کے رب کے بارے میں، وعن دینہ، اور اس کے دین کے بارے میں، وعن نبیہ، اور اس کے نبی کے بارے میں۔ قال سید ابو الشجاع، سید ابو الشجاع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان للصبیان سوالا، بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے، وکذالک الانبیاء علیہم السلام عند البعض، اور اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیا کہ بچوں سے مراد کافروں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچوں سے سوال نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، اور انبیاء سے سوال عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا حق پہنچا دیا، جس وحی کے ساتھ رب العالمین نے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ نے لوگوں کو پہنچا دی یا نہیں پہنچائی۔ ثابت کل، یہ تمام کے تمام امور ثابت ہے، ثابت کل من هذه الامور، کل کا جو ہے وہ متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ کل من هذه الامور، ان تمام امور میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ثابت ہے، بالدلائل السمعیہ، دلائل سمعیہ کے ساتھ۔ دلائل سمعیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوتے ہیں۔ تو عذاب قبر یہ ساری چیزیں ثابت ہے دلائل سمعیہ کے ساتھ۔ لِأَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكَنَةٌ أَخْبَرَ بِهَا الصَّادِقُ عَلَى مَا نَطَقَتْ بِهِ النُّصُوص، اس لیے کہ یہ ایسے امور ہے کہ جن کی خبر دینا رسول اللہ الصادق علی ما نطق بہ النصوص، جن کی خبر دی گئی ہے اس صادق ذات نے اس چیز پر جس کے اس کی خبر دی گئی، اس کی خبر، یہ ایسے امور ہے جس کی خبر دی ہے ایک صادق اور سچے ذات نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نصوص کے مطابق جو نصوص اس کے بارے میں خود بولتے ہیں، خود شاہد ہے کہ یہ چیزیں ثابت ہے، تو رب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ان نصوص کے ذریعے سے جو نصوص خود بولتے ہیں، اور وہ نصوص کیا ہے؟ قال اللہ تعالی، رب العالمین فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون پر دن اور رات آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اگر یہ سوال کرے کہ یہ تو جہنم کی آگ مراد ہے، تو جہنم کی آگ مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آگے آیت پڑھے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دن رات ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اس دن آل فرعون کو کہا جائے گا کہ ان کو سخت سے سخت عذاب میں داخل کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے پہلے بعض لوگ قبر کے عذاب کو کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں عذاب ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ جہنم میں ہوتا ہے، تو اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ جو دن رات عذاب پیش کیا جاتا ہے وہ جہنم کا عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ تو جہنم سے پہلے جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، باقی جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن ان کو سخت سے سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جہنم کے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہے، اور وہ صرف عذاب قبر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، کہ آل فرعون کو غرق کیا گیا، جس طرح غرق کیا گیا، تو فا جو آئی ہے فادخلوا نارا، تو ان کو پس فاتی ہے تعقیب بلا فصل، کہ فاصلہ نہیں ہوتا، ایک کام جس طرح شروع ہو جائے ختم ہو جائے ساتھ ہی دوسرا شروع ہو جائے، تو جس طرح غرق کیا ساتھ ہی ان کو عذاب میں داخل کر دیا گیا۔
تو جب وہ غرق ہوئے تو اس وقت تو ان کو قبر میں بھی داخل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ تو سمندر کے اندر ہی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں تو وہ قیامت کے بعد داخل ہوں گے، لیکن یہاں پر جو آگ میں داخل کر دیا گیا اس سے مراد کوئی دوسرا عذاب ہے، اور وہ عذاب قبر ہی۔ عذاب قبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کو زمین میں دفن کیا جائے، پہلے بتایا کہ درندہ کھا لے یا آگ میں جلا دیا جائے یا سمندر میں بہہ جائے، وہاں پر بھی رب العالمین جو عذاب اس کو ہوگا مرنے کے بعد، چاہے جہاں پر ہو، زمین کے نیچے ہو یا آگ میں جل کر ہو یا سمندر میں بہہ کر ہو، جو عذاب مرنے کے بعد اس کو ہوگا وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیونکہ قرآن کہتا ہے آپ کو شعور نہیں ہے۔ جو عذاب اس کو ہوگا اس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اصل میں قبر اور برزخ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، مرنے کے بعد پھر ایک دوسرا عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد جو عالم شروع ہوگا، جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ جو انسان مر جاتا ہے تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عالم برزخ کے اپنے احکامات ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ تو ان کے لیے مردہ ہے، لیکن عالم برزخ کے اعتبار سے آپ زندہ ہے، آپ کو عذاب بھی ہوگا، آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے جب انسان سے روح پرواز کر جاتی ہے، تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ باقی عالم برزخ کے احکامات پھر جاری ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان قبر میں ہو یا سمندر میں ہو یا جہاں بھی ہو، عالم برزخ میں وہ انسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو عالم برزخ کو پہنچ جاتا ہے، باقی بے شک آپ اس کو دفنائے یا نہ دفنائے، وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو عالم برزخ میں یا اس کو عذاب ہوتا ہے یا رب العالمین انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی آیا کہ اغرقوا، جس طرح ان کو غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، تو پس اس کے بعد بلا تاخیر ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اور بلا تاخیر جب داخل کیا تو اس سے جہنم کی آگ مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہنم میں تو وہ قیامت کے بعد داخل ہوں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا عن البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، رب العالمین ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو لوگ پکی بات پر ایمان لائے ہیں۔ تو فنزلت فی عذاب القبر، یہ آیت جو ہے عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جب فرشتے انسان سے سوال کرتے ہیں قبر میں، تو فرشتے جب انسان سے قبر میں سوال کرتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دنیا میں ان اعمال کے مطابق زندگی گزاری یا اس کلمے پر یا ان چیزوں پر ایمان رکھتا تھا، تو رب العالمین اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذا قیل له، یعنی اس آیت کی تفسیر ابھی کر رہے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اذا قیل له، جب بندے کو کہا جاتا ہے من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ودینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وقال علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبر المیت، جب بندے کو میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ارزقان، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو کالے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، ارزقان، ان کی آنکھیں پیلی ہوتی ہے، یقال لاحدہما المنکر وللآخر نکیر، ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، الی آخر الحدیث، آخر تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ تو اس حدیث سے منکر نکیر کا سوال و جواب جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ وقال علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قبر میں یا انسان کو عذاب ہوتا ہے یا اس کو رب العالمین انعامات سے نوازتے ہیں۔ وبالجملۃ الاحادیث، اور ان تمام احادیث سے، وبالجملۃ الاحادیث فی هذا المعنی، اور اس کے علاوہ تمام باقی بہت ساری حدیثیں جو اسی معنی میں ہے، یعنی جس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ وفی کثیر من الاحوال احوال الآخرۃ متواترۃ المعنی، اور اس میں سے بہت کثیر فی هذا المعنی بہت ساری احادیث ہیں جو اسی معنی میں ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کے کثیر احوال ان احادیث میں بیان ہوئے ہیں جو احوال متواتر المعنی تک پہنچتے ہیں، یعنی وہ حدیث جو ہے وہ متواتر تو نہیں ہے لیکن ان کا معنی متواتر ہے، کیونکہ تمام حدیثوں سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے۔
وَإِلَّمْ يَبْلُغْ أَحَدُهَا حد التواتر، اگرچہ ان میں سے کوئی ایک حدیث حد تواتر کو نہیں پہنچتی، لیکن تمام حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان کا جو معنی ہے وہ تواتر کو پہنچتا ہے. لہذا اس وجہ سے اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کر دے، جو کہ تواتر ایسی حدیث سے ثابت ہے جو تواتر تک پہنچتا ہے، تو اس انسان کے ایمان کی کیا ہے فکر ہونی چاہیے، وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا. حد تواتر وانکر عذاب القبر، اور عذاب قبر کا انکار کیا ہے بعض المعتزلہ، بعض معتزلہ نے، والروافض، اور بعض روافض نے، بعض معتزلہ نے اور بعض روافض نے، یعنی شیعوں نے اور معتزلہ نے. لأن المیت، وہ فرماتے اس لیے کہ جو مردہ ہوتا ہے جماد، وہ جامد چیز ہوتی ہے، لا حیات له، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، ولا ادراک، اور نہ اس میں کوئی احساس ہوتا ہے، فتعذیبہ محال، تو اس کو عذاب دینا محال ہے، عذاب دینا ناممکن ہے، اس وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے عذاب قبر ہے ہی نہیں. والجواب، جواب یہ ہے کہ انه یجوز، جائز ہے کہ ان یخلق اللہ تعالی، یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ رب العالمین پیدا کر دے، ان یخلق اللہ تعالی فی جمیل اجزاء اور فی بعضها نوع من الحیات قدر ما یدرک الم العذاب، کہ رب العالمین انسان کے بعض اعضاء میں یا تمام اعضاء میں اتنی زندگی پیدا کر دے کہ جس سے وہ درد کے عذاب کے درد کو، او لذت التنعیم، یا انعام کی لذت کو محسوس کر سکے. وهذا لا يستلزم اعادة الروح الى بدنه، اور اتنی حیات کے لیے ضروری نہیں ہے، اتنی حیات کے لیے لازم نہیں ہے کہ روح واپس بدن کی طرف آئے، یعنی بالکل دنیا کی طرح زندگی گزارے. ولا ان يتحرک، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حرکت کرے، ويسترزب، اور جو ہے مسترب ہو، اس میں ہلچل موجود ہو، او یرا اثر العذاب علیہ، یا اس پر عذاب کے جو ہے اثر ظاہر ہو جائے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک دلیل تو ہم نے یہ دی تھی کہ پتھر کو دیکھو اس میں احساس ہوتا ہے، لیکن آپ کو مردے سے بھی بدتر نظر آئے گا کہ اس میں کوئی احساس نہیں ہے، حالانکہ سائنس بھی کہتی ہے کہ اس میں احساس ہے، حیات موجود ہے، تو لہذا پتھر کو بھی عذاب ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کی خشیت سے وہ لڑک جاتے ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ آپ کو حیات نظر نہیں آ رہی ہے تو اس میں حیات نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، رب العالمین اس پر قادر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حیات اس میں پیدا ہو اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہو. اور اس طرح تمام اعضاء میں بھی رب العالمین حیات پیدا کر سکتے ہیں اور بعض اعضاء میں بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو بندہ کہتے ہیں پانی میں غرق ہو جائے، یا جس کو والماکول فی بطون الحیوانات، یا جس کو حیوانات کے پیٹ میں ہو، یعنی جس کو جانور کھا لے اور جانور کے پیٹ میں وہ موجود ہو، والمسلوب فی الہواء، اور اسی طرح کسی کو ہوا میں لٹکا دیا جائے اور لٹکائی چھوڑ دیا جائے، تو یعذب، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے، حالانکہ یہ تو بالکل حرکت نہیں کرتے. مثلا جس شخص کو جو پانی میں ڈوب گیا، یا جس کو خاص طور پر حیوان نے کھا لیا، تو اس کو بھی عذاب ہوتا ہے، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حیات نہیں ہوتی. تو آپ صرف حیات کی بات کرتے ہیں، جسم تو باقی برابر پورا ہوتا ہے، لیکن جس کو جانور کھا لے تو اس کے تو اعضاء ہی پورے نہیں ہیں. تو رب العالمین جب اس کو عذاب دینے پر قادر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین ہر جز میں اتنی حیات پیدا کر سکتا ہے کہ اس سے کیا ہے انسان کو عذاب کا درد اور انعامات کی لذت محسوس ہوتی رہے. باقی اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس میں بالکل اسی طرح جان آ جائے، اور بالکل دنیا کی طرح، جس طرح دنیا میں رہتا تھا اسی طرح اس میں جان آ جائے، اور اسی طرح وہ چلتا پھرتا رہے، اور اسی طرح اس میں اضطراب ہو، ہلچل ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ جو جانور کے پیٹ میں ہے اس میں کس طرح اس طرح حرکت موجود ہو سکتی ہے، یا جو سولی پر لٹکا ہوا ہے وہ جس طرح زندگی میں تھا اس طرح حرکت تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو عذاب ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے جتنی زندگی میں اس کو حاصل تھی. تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مردے کو اس وجہ سے عذاب نہیں ہوتا کہ اس کو اتنی حیات حاصل نہیں ہے جتنی اس کو زندگی میں تھی، تو لہٰذا اس کو عذاب دینا ممکن نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اتنی حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے عذاب کے لیے، بلکہ صرف اتنی حیات کا ہونا ضروری ہے جس سے وہ حرکت نہ کر سکے، یا اس کی روح بدن میں واپس نہ آئے اور وہ ہلچل نہ کر سکے، صرف اس پر کو اس سے حیات سے لذت محسوس ہوتی، عذاب کا درد محسوس ہوتا ہو اور انعامات کی راحت محسوس ہوتی ہو. مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا احساس پتھروں میں ہوتا ہے اتنا احساس انسان میں، اور اتنی حیات انسان میں پیدا ہو جائے. تو پتھر بھی بے جان ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں تو لہٰذا، لیکن وہ بے جان ہوتے نہیں ہیں، ان میں حیات ہوتی ہے. اس طرح انسان مردہ بھی آپ کو بے جان نظر آتا ہے لیکن اس میں حیات ہوتی ہے.
فرماتے ہیں کہ جس طرح جس کو جو پانی میں غرق ہو جائے یا جس کو جانور کھا جائے یا جو ہوا میں لٹک دیا جائے اس کو بھی عذاب ہوتا ہے. وَإِلَّمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ، اگرچہ ہمیں اس کو ہم اس پر اس کے عذاب پر مطلع نہیں ہوتے، کیونکہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں وہ مردہ نظر آ رہا ہے. تو جب ان لوگوں کو عذاب ہو سکتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس کو زندگی میں حاصل تھی. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس کو اتنی حیات حاصل نہیں ہے جو زندگی میں حاصل تھی، اس وجہ سے اس کو عذاب دینا محال ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اور آپ اس کو بالکل جامد سمجھتے ہیں، حالانکہ بالکل جامد نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ حیات ہے جس وجہ سے وہ عذاب کی لذت کو یا انعام کی راحت کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی کافی ہے عذاب کے لیے، اس سے زائد حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے. ومن تأمل في عجائب ملکه وملکوته وغرائب قدرته وجبروته، اور جو شخص رب العالمین کے بادشاہت کے اور اس کی شہنشاہی کے عجائب میں غور و فکر کرے اور اس کی عجیب اور غریب قدرت میں اور اس کی صفات میں تأمل کرے، تو لم یستبعد امثال ذالک، تو فضلا عن الاستحالہ، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے چہ جائے کہ عذاب دینے کو وہ محال سمجھے. یعنی جو رب العالمین کے انعامات، رب العالمین کی قدرت میں، اس کے جبروت میں اور اس کی بادشاہت اور شہنشاہت اور قدرت میں تأمل کرے، تو وہ شخص اس طرح کی بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ جائے کہ وہ عذاب قبر کا بالکل انکار ہی کر دے اور عذاب دینے کو محال سمجھے. اس لیے کہ جب رب العالمین کی قدرت میں غور کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ رب العالمین تو اس سے بڑی بڑی چیزوں پر قادر ہے، یہ تو پھر بھی چھوٹی چیز ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ رب العالمین سے ان کے دل میں آیا کہ جب وہ وحی لے کر ان کو نبوت ملی تو ان کو کہا گیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے پاس جائے اور ان کو دعوت دے. تو ان کی بیوی درد ذہ میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ جنگل بیابان ہے، یہاں پر تو کوئی ہے بھی نہیں، اس کو رزق کون دے گا اور اس کو کھانے پینے کے لیے اشیاء کہاں سے میسر ہوں گی. تو جب یہ بات دل میں آئی تو رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی عصا کو ذرا پتھر پر مارو. تو انہوں نے پتھر پر مارا. پتھر پر جب عصا مارا تو پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک دوسرا پتھر تھا. اس پتھر پر پھر رب العالمین نے کہا اس پر عصا مارو، اس پر بھی عصا مارا. پھر ایک تیسرا پتھر اس پتھر کے اندر تھا، اس پتھر پر جب عصا مارا وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا. اس کیڑے کے ہاتھ میں جو تھا، اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا تھا. حالانکہ پتھروں کے اندر سبز پتا کدھر سے آیا؟ پتھروں کے اندر اس کے منہ میں سبز پتا تھا. تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب کان اس کے ذرا قریب کرو، میں اس کی آواز کو بلند کرتا ہوں، جس طرح آپ ریڈیو وغیرہ کے ساؤنڈ کو اونچا کرتے ہیں. رب العالمین نے اس کے ساؤنڈ کو، اس کی آواز کو اونچا کیا. تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات سبحان من یرانی جو مجھے دیکھتا ہے تین پتھروں کے اندر بھی، ویعرف مکانی اور میرے ٹھکانے کو جانتا ہے. کیونکہ جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ غریبوں کو بھول جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا ہو کہ بھی میرے گھر کو جانتا ہے، میرے ٹھکانے کو جانتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے. ویعرف مکانی ویسمع کلامی، اور اتنا بڑا ہو کر بھی اتنی مخلوق کے باوجود مجھ چھوٹے سے کیڑے کی بات بھی وہ سنتا ہے. ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، اور وہ مجھے رزق عطا کرتا ہے جب مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اور مجھے تین پتھروں کے اندر بھی نہیں بھولتا. تو رب العالمین نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ دیکھو، جب میں اس کو تین پتھروں کے اندر نہیں بھولتا تو تیری بیوی کو جو تو میرے کام کے لیے گیا میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ جائے اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس واقعے سے اصل میں بتانا یہ تھا کہ جو تین پتھروں کے اندر کیڑے کو زندہ رکھ سکتا ہے اور پھر اس کو سبز پتا پیدا کر کے اس کو کھلا سکتا ہے، تو وہ رب العالمین قبر کے نیچے مردے کو عذاب کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آپ کو اس میں حیات نظر نہیں آ رہی ہے تو رب العالمین اس میں اتنی حیات پیدا کر کے کہ اس سے اس کو عذاب اور راحت کا احساس ہو، اور رب العالمین اس کو عذاب دیتا رہے اور آپ کو عذاب نظر نہ آئے. رب العالمین اس کو آگ میں جلا رہا ہو اور آپ کو آگ نظر نہ آئے، تو یہ رب العالمین اس پر قادر ہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں. آپ پنکھا چلائے، پنکھا چل رہا ہے تو آپ کو کوئی کہے کہ اس کے کتنے پر ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے پنکھے کے پروں کو نہیں گن سکتے.
جب یہ آنکھیں اتنی کمزور ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے، جب وہ چیز چلنی شروع ہو جائے تو آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے. یعنی یہ آنکھ اتنی کمزور ہے کہ اس چیز کو پھر وہ دیکھ نہیں سکتی. تو جب اس چیز کو وہ دیکھ نہیں سکتی تو جو رب العالمین کی قدرت کے مظاہر ہے، جس کو رب العالمین انسان کو دکھانا ہی نہیں چاہتا، وہ آگ جس کو رب العالمین نے مردے پر جلائی ہوئی اور مردہ اس میں جل رہا ہے، اور رب العالمین آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آگ جل رہی ہے. جس طرح پنکھا چل رہا ہے، اس کے پر ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ کتنے، آپ کو تو چاروں طرف پر ہی نظر آ رہے. تو یہ تو ایک مخلوق کی حالت ہے کہ رب العالمین اب ایک پنکھا جو انسان نے بنایا اس کو جب چلائے تو انسان کو نظر نہیں آتا، حالانکہ اس کے پر ہوتے ہیں. تو جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ تو وراء الورا ذات ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کے لیے کیسا ممکن نہیں ہے کہ وہ آگ جلائے، انسان آگ میں جل رہا ہو اور وہ آگ آپ کو نظر نہ آئے لیکن مردہ اس میں جل رہا ہو، مردے کو عذاب ہو رہا ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے. تو یہ ان لوگوں کو جوابات ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. آج کل بھی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ عذاب قبر کے منکر ہے. جو غامدی وغیرہ ہے، یہ سارے حضرات عذاب قبر کے منکر ہے. رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرق باطلہ سے اور باطل عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.